اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے اپنی جنت کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو پرہیزگاری اختیار کرے گا، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے منع ہو جائے گا، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرے گا تو وہ پرہیزگار ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک متقی پرہیزگار کو چند جنتیں ملیں گی، کچھ اپنی جنتیں، کچھ کفار کی وراثت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جنات، جنتیں ہیں، یعنی جو کافر ہیں اور ان کے حصے کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کے حصے کی جنت جو ہے وہ اللہ اپنے مومن بندوں کو عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی دودھ کی، شہد کی، شراب طہور، پاکیزہ شراب کی اور پانی کی نہر ہے۔ تو خیال رہے کہ وہاں پر نہریں ہیں، دریا نہیں ہے، کیونکہ نہر میں جو حسن ہوتا ہے وہ دریا میں نہیں ہوتا، اور دریا جو ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اور نہر جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے۔ تو دریا سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہر جو ہے یہ مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہیں ان کے لیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جنتی کو 3 طرح کی بیویاں ملیں گی۔ ایک تو اپنی دنیا کی بیوی جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی، وہ بھی جنتی ہے، اس کی بیوی بھی جنتی ہے، تو وہ دونوں جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے جیسے دنیا میں اکٹھے رہیں گے۔ دوسری کفار کی مومن بیویاں جو خود جنت میں آئیں گی، اور ان کے خامن جو ہیں وہ دوزخ میں چلے گئے، یعنی کافروں کی وہ بیویاں جو مومن ہو گئیں، مسلمان ہو گئیں، اور کافر جو ہیں وہ تو دوزخ میں چلے گئے، مگر وہ عورتیں جو مسلمان ہو گئیں ان کے نکاح میں رہتے ہوئے، تو وہ بھی اہل ایمان کو عطا کی جائیں گی، یا وہ کنواری لڑکیاں جو نکاح سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئیں۔ اسی طرح تیسری جنتی حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کے لیے، اہل ایمان کے لیے پیدا فرمائی ہوئی۔ تو چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو ہیں یہ عطا ہوں گی۔ تو یہ تمام بیویاں جو جنت میں ہوں گی اور حوریں جو ہوں گی، وہ ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی پلیتی سے اور غلط خیالات، گندے اخلاقات سے پاک ہوں گی، اور رب ان سے راضی ہوگا، وہ رب سے راضی ہوں گے، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی رب نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے۔ تو اب بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ جب اس کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ چند آدمی آئے، کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سارے جاؤ اور ایک ایک مرغی ذبح کر کے لاؤ، اور اس جگہ کرنی جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا۔ سب گئے تو ذبح کر کے لے آئے، مگر ایک جو ہے وہ زندہ ہی لے آئے۔
اب بزرگوں نے پوچھا کہ کہاں پر ذبح کی؟ کسی نے کہا کہ کمرے کے اندر ذبح کی، وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ جنگل بیاباں میں ذبح کی، وہاں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا دیوار کے پیچھے کی، کسی نے کچھ۔ تو جس نے ذبح نہیں کی تھی اس سے پوچھا کہ تو زندہ ہی لے آیا، تو نے کیوں ذبح نہیں کی؟ تو کہنے لگا میں جہاں بھی گیا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، تو اس لیے میں نے ذبح نہیں کی، کیونکہ آپ نے کہا تھا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں ذبح کرنی، تو میرا رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں نے ذبح نہیں کی۔ تو اہل ایمان پر بھی یہ لازم ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اعمال ایسے کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔